السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام اور جو کتاب یہاں ہمارے سامنے ہے، حدیث نمبر 190، اس میں جو نمبر لکھے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے وہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یہ سبق چونکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اب یہاں دلائل آپ پڑھ رہے ہیں عمدۃ الفقہ میں۔ یہ سبق کافی تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگ سبق کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی شخص کو شک ہو جائے اپنی نماز کے بارے میں، جب تم میں سے کوئی شک کرے اپنی نماز میں، یعنی تم میں سے کسی کو شک ہو جائے نماز میں، نماز کے بارے میں، فلم یدری کم صلی، اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، صلی ثلاثا ام اربعا، 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا پھر 4 پڑھی ہیں، فلیطرح الشک، تو وہ شک کو چھوڑ دے، شک کو نظر انداز کر دے، شک کو پھینک دے، ولیبنی علی مستیقن، اور جس پر یقین ہو اس پر بنا کرے، ولیبنی اور بنا کرے، علی مستیقن، اس پر جس پر اسے یقین ہو، ثم یسجد سجدتین، پھر ثم یسجد سجدتین، پھر 2 سجدے کرے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، فإن کان صلی خمسا، اور اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی، شفعنا له صلاتہ، تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، وإن کان صلی تماما، اور اگر اس نے مکمل نماز پڑھی یعنی 4 رکعتیں ہی پڑھی، کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کا سبب بنیں گے، تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کا سبب بنیں گے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ سجدے سہو کے 3 اسباب ہیں، ایک کمی، دوسری زیادتی، اور تیسری شک۔ اور یہاں جو حدیث ہے وہ شک کی صورت میں سجدے سہو کرنے کی دلیل ہے، اور اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی کہ وہ یہ کہ کسی شخص کو نماز میں یہ شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، یہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز، یا پھر یہ کہ یہ شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں، یہ مغرب کی نماز میں، یا پھر اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت، یا 2 ہی پڑھی ہے یا 3 پڑھ لی ہیں فجر کی نماز، یا پھر 2 رکعت والی نماز کے سلسلے میں اسے شک ہو جائے، اور شک ایسا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے، کوئی بات اس کے پاس راجح نہیں ہو رہی ہے، یا راجح ہو بھی رہی ہے لیکن اسے شک باقی ہے، تو اب اس کا یہ حل بتایا گیا کہ وہ شک کو چھوڑ دے۔ اب شک سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ جس پر یقین ہے اس پر اپنی نماز کی بنا رکھے۔ اب 3 اور 4 میں اگر شک ہوگا تو اسے یقین کس پر ہے؟ 3 پر۔ 2 اور 3 میں شک ہوگا تو اسے یقین کس پر ہے؟ 2 پر، کیونکہ شک تو زیادہ پر ہے، کم پر نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یقین پر بنا کا مطلب یہ ہوگا کہ 3 اور 2 میں اسے شک ہے تو 2 پر اپنی نماز کی بنا رکھے، اور اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 پر اپنی نماز کی بنا کرے، یعنی یہ سمجھے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی اور اس اعتبار سے اپنی نماز کو مکمل کرے، اور آخری میں 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 4 رکعت والی 2 سجدے کر لے، کب؟ سلام سے پہلے، اور اگر اس نے 4 رکعت والی نماز 5 رکعت پڑھ لی ہیں تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو شفع بنا لیں گے، کیونکہ انہیں وتر پڑھ لی، اگر 5 پڑھی تو نماز تو طاق ہو گئی، لیکن یہ 2 سجدے ہیں
وہ نماز کو جفت بنا دیں گے، گویا ایک رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اور اگر اس نے صحیح پڑھا تھا، یعنی 3 پر اس نے بنا کیا اور وہ 3 ہی تھی حقیقت میں، ایک رکعت اور پڑھ لی تو وہ 4 رکعتیں ہو گئی، تو اس کی نماز جو ہے بالکل درست ہی رہی، لیکن شک کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں 2 سجدے جو وہ کرے گا، وہ شیطان کے ذلت اور رسوائی اور اس کے خسران کا باعث ہوں گے۔ شیطان نے نماز میں جو خلل پیدا کیا ہے، اس خلل کی وجہ سے یہ 2 سجدے اس کی ذلت و رسوائی کا باعث بنیں گے۔ تو اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد میں یا نماز میں کسی بات کے سلسلے میں اگر شک ہو جائے، کسی کی تعداد کے سلسلے میں، جیسے سجدے 3 کیے ہیں یا 2 کیے ہیں، اس میں اگر شک ہو جائے اس طرح، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو کم ہے اس کے مطابق اپنی نماز کو بنا کرے اور سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ حدیث بالکل واضح ہے اور اس کا مفہوم بھی واضح ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے ولی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ فلما سلم قیل له، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا، آپ کو بتایا گیا، یا رسول اللہ حدث فی الصلاۃ شیء، آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نئی چیز ہوئی ہے؟ کیا نماز میں کوئی نئی بات ہو چکی ہے یا ہوئی ہے؟ قال وما ذاک، آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، یعنی کس وجہ سے تم ایسا سوال کر رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ قالوا صلیت کذا و کذا، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے اتنی اور اتنی نماز پڑھائی ہے۔ قال فثنى رجلیہ، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دوہرے کیے، اس طرح جیسے سجدے میں جاتے وقت ہم بیٹھتے ہیں، تو اپنے دونوں پاؤں آپ نے دوہرے کیے، واستقبل القبلۃ، اور قبلہ رخ ہوئے، فسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور آپ نے فرمایا، انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء، اگر نماز میں کوئی نئی چیز پیدا ہوگی، انبأتکم بہ، تو میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، ولیکن انما انا بشر مثلکم، لیکن میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، انسا کما تنسون، بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو، واذا شک احدکم فی صلاتہ، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شک کرے، فلیتحرى الصواب، تو جو ثواب ہے اس کو پانے کی کوشش کرے، یعنی درست کیا ہے، شک ہو جائے تو کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اس میں سے جو درست ہے اس پر غور کرے، اس کو پانے کی کوشش کرے، فلیتم علیہ، اور اس کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کرے، ثم لیسجد سجدتین، پھر 2 سجدے کر لے، اور یہ سجدے سہو ہیں، متفق علیہ۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کی ہے۔ وہ فی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، فلیتم، وہ اپنی نماز کو مکمل کرے، ثم یسلم، پھر سلام پھیر دے، ثم یسجد، پھر سجدہ کرے۔ یہ کون سا سجدے ہیں؟ یہ سجدے سہو ہیں۔ ولمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد سجدتي السهو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے کیے، بعد السلام والکلام، سلام اور کلام کے بعد۔ ولی احمد و ابی داؤد والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر منصورا، اور احمد، ابو داؤد اور نسائی رحمہم اللہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کرتے ہیں، من شک فی صلاتہ، جو اپنی نماز میں شک کرے، فلیسجد سجدتین، تو وہ 2 سجدے کرے، بعدما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ چلیے اس حدیث پر آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی،
اور نماز میں آپ سے سہو ہو گیا. اب آپ سے سہو ہو گیا تو صحابہ نے کیوں توجہ نہیں دلائی آپ کو؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید نماز میں کوئی نئے احکامات آئے ہوں گے، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وحی کا سلسلہ جاری رہا. تو صحابہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ شاید نماز میں کوئی نئی چیز ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا نئی چیز تھی جو ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا عمل ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس چیز میں سہو ہوا تھا. دیگر جو روایتیں ہیں اس کی، دیگر جو طرق سے روایتیں آئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی تھی. ظہر کی نماز آپ نے 5 رکعت پڑھا دی تھی، اور صحابہ خاموش رہے تھے یہ سوچ کر کہ شاید نماز کے سلسلے میں نئے احکام آئے ہوئے ہوں گے. اس لیے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے تاکید کرنا چاہا کہ کیا نماز میں کوئی نئی چیز ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ سے سہو ہوا تھا تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ کیا چیز ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایسے اور ایسی نماز پڑھا دی، یعنی آپ نے 5 رکعت پڑھا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ سے سہو ہو چکا تھا اور آپ نے 1 رکعت زیادہ پڑھا دی تھی، تو آپ فوراً آپ نے پیر دوہرے کیے اپنے دونوں اور قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے 2 سجدے کیے. ظاہر ہے کہ آپ سلام پھیر چکے تھے. اب یہاں آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کیے، اس کے بعد پھر سلام پھیرا. اب یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد وغیرہ پڑھا، جیسا اس بارے میں ہم لوگ پہلے گفتگو کر چکے ہیں. اس کے بعد پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز میں کچھ اضافہ ہو جائے اور نماز ختم ہونے کے بعد یاد آئے اور فصل زیادہ نہیں ہوا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسی وقت 2 سجدے کر لے. نماز سے اگرچہ کہ وہ نکل چکا ہے تو 2 سجدے کر لے، لیکن اگر فصل زیادہ ہو چکا ہے تو سجدے سہو اس صورت میں معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ کو بتایا کہ اگر نماز میں کوئی نئی چیز ہوگی تو میں تمہیں بتاؤں گا، لہذا تم یہ سمجھ کر خاموش مت ہو جاؤ کہ شاید کوئی نئے احکام آئے ہیں، وہیں سے کوئی نئی چیز نماز کے سلسلے میں بتائی گئی ہے. کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں تم کو بتاتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ امانت دار تھے، اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی کو فوراً پہنچا دیا کرتے تھے. اس کے لیے کسی اور وقت کا انتظار نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی نئی چیز ہوئے گی تو میں تم کو اس کی خبر دوں گا. لیکن آپ نے بتایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ بشر ہونے کی حیثیت سے ہوا ہے، اور پھر آپ نے یہی نہیں کہا کہ میں بشر ہوں، بلکہ یہ بھی کہا کہ مثلکم، تمہاری ہی طرح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے. اور پھر آپ نے بتایا کہ میں بھولتا ہوں جیسے کہ تم بھولتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا یہ نقص نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں وہ چیز شامل ہے. اب جو چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے وہ جو ہے اس کا نقص کی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی فطرت ہی اسی طرح بنائی ہے. تو میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، لہذا جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو. تو اس کا مطلب یہ کہ امام سے نماز میں اگر کچھ سہو ہو جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ یاد دلائیں. کیسے یاد دلائیں؟ لوگ جو ہے سبحان اللہ کہہ کر یاد دلائیں، مرد اور عورتیں جو ہے تالی پیٹ کر یاد دلائیں. اور پھر آپ نے ایک دوسرا مسئلہ بتایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو جو درست ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جو یقین ہے اس پر بنا کرے. اور یہاں اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ صحیح کیا ہے. اگر اسے شک ہو رہا ہے کہ 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اس میں جو صحیح ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر وہ 3 یا 4 میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ یہ جمہور ہیں. تو جمہور اہل علم کا یہ خیال ہے کہ وہ ہر صورت میں جو یقین ہے اس پر عمل کرے. یعنی 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو 3 پر اسے یقین ہے تو وہ 3 پر ہی اپنے نماز کی بنا رکھے.
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ غور کرے کہ کس پر اسے غالب گمان ہوتا ہے، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، کہ غالب گمان کیا ہے اس کے اعتبار سے نماز کو مکمل کرے۔ اگر اس کا غالب گمان 4 رکعت کی طرف جاتا ہے، 3 اور 4 میں 4 کی طرف جاتا ہے، تو 4 کے اعتبار سے نماز کو مکمل کرے۔ اگر غالب گمان جو ہے 3 کی طرف جاتا ہے تو 3 کے اعتبار سے نماز کو مکمل کرے۔ اور اگر اس کا گمان کسی بھی طرف غالب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں معاملات میں جو ہے یعنی 3 یا 4 کے سلسلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو کم ہے اس پر اپنی نماز کی بنا رکھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لیکن جو جمہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، یہ جو الفاظ ہے یہ بھی حقیقت میں اسی بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جو کم ہے اس پر اپنی نماز کی بنا کرے، کیونکہ ثواب تو وہی ہوگا جو کم ہوں گے، کیونکہ اسی وقت وہ ثواب کو پہنچے گا۔ کیونکہ اگر وہ خود اپنے طور پر غور کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب کو نہیں پہنچ سکے۔ تو بہرحال یہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے جو جمہور کا مسلک ہے کہ وہ جو یقین ہے اس پر اپنی نماز کو بنا کرے، اور پھر حدیث کے مطابق سجدے سہو بھی کر لے۔ دوسری روایتوں میں جو کچھ اضافہ ہے جس سے کچھ مزید باتیں معلوم ہوتی ہے، وہ فی روایت للبخاری، بخاری کی روایت میں کہ فلیتم ثم یسلم، کہ وہ نماز کو مکمل کرے پھر سلام پھیرے، ثم یسجد، نماز کو مکمل کرے۔ کیسے مکمل کرے؟ وہ جو اوپر بتایا گیا کہ وہ ثواب کو تلاش کرے، اس کے مطابق نماز کو مکمل کرے، پھر سلام پھیرے، پھر سجدہ کرے۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سہو کے سجدے جو کیے تھے، اس حدیث میں جو ذکر آیا تھا، یہ اس وقت اس کے بعد کیا تھا جو آپ نے سلام اور کلام بھی کر لیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے جواب دیا، یہ کلام تھا، اور یہ کلام تو نماز کی مصلحت کے مطابق تھا۔ لیکن اگر نماز کی مصلحت کے علاوہ بھی اگر کوئی کلام کرتا ہے، جیسے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھ چکا، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو کسی نے آ کر اس سے کوئی بات پوچھ لی، جیسے چابی کہاں ہے، یا آپ کہیں جانے والے ہیں، اور وہ جواب دے دیا۔ اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس نے جو ہے 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کلام جو ہے زیادہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ فصل بھی طویل نہیں ہے، تو جیسے ہی یاد آئے گا وہ اس میں سجدے سہو کر لے گا۔ اور جو احمد، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی جو حدیث میں ہے اس کے الفاظ یہی ہیں کہ جو اپنی نماز میں شک کرے تو وہ جو سجدے کر لے سلام پھیرنے کے بعد۔ میرے خیال سے الفاظ واضح ہیں، کوئی اس میں جو ہے وہ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے، فقام فی الرکعتین، اور 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے، فاستتم قائما، تو وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، مکمل کر لے اپنے کھڑے ہونے کو، یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، فلیمضی، اور اپنی نماز کو جاری رکھے، ولا یعود، اور لوٹ کر نہ آئے، ولیسجد سجدتین، اور 2 سجدے سہو کے کر لے، فإن لم یستتم قائما، اور اگر 2 رکعت کے بعد جو وہ کھڑا ہو رہا تھا بالکل ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا ہے، فلیجلس، تو وہ بیٹھ جائے، ولا سہو علیہ، اور اس پر کوئی سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ والدارقطنی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارقطنی نے اسے روایت کیا، واللفظ لہ، اور لفظ یہ دارقطنی کے ہیں، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ یہ کوئی راوی اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ ضعیف ہے، اس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن جو اصول ہیں نماز کے یا دوسرے جو احادیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق یہ حدیث اگرچہ کہ ضعیف ہے لیکن عمل اس کے مطابق ہی ہے، کیونکہ اصولوں کے اعتبار سے یہی حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کیا چیز ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے، کیا مسئلہ ہے جو اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ظہر، عصر یا عشاء، اور 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، بیٹھنا چاہیے تھا 2 رکعت کے بعد، اب کھڑے ہونے کی صورت کیسی ہے اس کی؟
مکمل کھڑا ہو گیا اس کے بعد اسے یاد آیا تو اب اس کو واپس نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ واجبات میں سے ہے۔ نماز میں کچھ ارکان ہیں اور کچھ واجب ہیں۔ جو ارکان ہیں اس کے لیے تو اسے واپس آنا پڑے گا، اگر ارکان میں اس نے کمی کی ہے، کوئی رکن چھوڑا ہے تو اس کے لیے تو اسے واپس آنا پڑے گا، کیونکہ رکن پورا کرنے کے بعد ہی وہ نماز کو جاری رکھے گا۔ لیکن جو واجبات ہیں اس میں اسے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واجبات بھولنے کی صورت میں معاف ہو جاتے ہیں۔ اب پہلا قاعدہ نماز کی 4 رکعت والی نمازوں میں جو پہلا تشہد ہے وہ چونکہ واجب کی قسم سے ہے، تو اس لیے اگر وہ پوری طرح کھڑا ہو چکا ہے اس کے بعد اسے یاد آئے تو پھر وہ اسی طرح کھڑا رہے اور اپنی نماز کو آگے جاری رکھے، واپس نہ لوٹے یہ سوچ کر کے اس کا قاعدہ چھوٹ گیا۔ لیکن ابھی وہ کھڑا ہو رہا تھا تب اسے یاد آیا، یہ دوسری صورت ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ جائے۔ ابھی کھڑا نہیں ہوا بلکہ کھڑا ہونے جا رہا تھا، تھوڑا سا اٹھ رہا تھا کہ اس کو یاد آ گیا، پوری طرح ابھی کھڑا نہیں ہوا، اس وقت اس کو یاد آیا، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر تشہد پڑھ لے۔ اور پہلی صورت میں اس کے لیے 2 سجدے سہو ہیں، لیکن دوسری صورت میں چونکہ وہ بیٹھ چکا ہے اس لیے اس پر سجدے سہو نہیں ہے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لیس علی من خلف الامام سہو، امام کے پیچھے یعنی مقتدی پر جو امام کے پیچھے ہوتا ہے کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ امام کے پیچھے والے پر جو امام کے پیچھے ہوتا ہے یعنی جو مقتدی ہے اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ فَإِن سَہَا الامام، اگر امام بھول جائے، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ، تو اس پر بھی، امام پر بھی اور جو اس کے پیچھے ہے ان دونوں پر بھی سجدہ سہو ہے۔ رواہ البزار والبیہقی بسند ضعیف، بزار اور بیہقی نے ضعیف سند سے اسے روایت کیا ہے۔ اس کے سند میں ایک راوی خارجہ بنت مصعب کہتے ہیں کہ وہ اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ لیکن جو اصول ہیں اس نماز میں جو اس حدیث میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے وہ اصولوں کے مطابق ہے، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، لہذا مقتدی سے اگر کوئی سہو ہو جاتا ہے، جیسے امام دوسری رکعت کے بعد جیسے ہی دوسری رکعت کے بعد دوسری رکعت کے بعد جیسے ہی امام اللہ اکبر کہنے لگا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، امام تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ شخص جو مقتدی ہے وہ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ واپس آ جائے گا، امام بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ تشہد کی جگہ ہے، پہلے قاعدے کی جگہ ہے، تو اب سہو ہو چکا ہے مقتدی سے، امام سے نہیں ہوا ہے، تو چونکہ وہ امام کی اختتامی نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی یہ جو غلطی ہے امام سنبھال لیتا ہے۔ جب امام سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں مقتدی پر سہو نہیں ہے، ایسی صورت میں مقتدی پر سہو نہیں ہے، بشرطے کہ مقتدی امام کے ساتھ اپنی نماز کو ٹھیک کر لے، امام کے ساتھ اپنی نماز کو ٹھیک کر لے۔ لیکن اگر وہ مقتدی اگرچہ کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے لیکن مقتدی کو جو چیزیں ادا کرنا ہے اس میں اس سے خلل ہو گیا، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ امام کے ساتھ سجدے میں تھا، امام سجدے سے سر اٹھایا اور دوسرے سجدے میں گیا، یہ ابھی تک پہلے ہی سجدے میں تھا، اس کے بعد امام دوسرے سجدے سے بھی سر اٹھایا اور اللہ اکبر کر بیٹھ گیا، اور یہ شخص بھی سر اٹھا کر بیٹھ گیا اور ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، مقتدی نے ایک سجدہ نہیں کیا۔ یہ بعض لوگوں سے ہو جاتا ہے، کبھی ان کو اونگ آ گئی یا پھر جو ہے کبھی کچھ غفلت طاری ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ جو سجدہ چھوٹا ہے مقتدی کا، امام کے مطابق کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سجدہ رکن ہے، ضروری ہے کہ وہ اس سجدے کو کرے، امام کے بیٹھنے کے باوجود بھی وہ سجدہ کرے دوسرا، اس کے بعد پھر بیٹھ کر نماز اپنی مکمل کرے۔ لیکن اگر وہ دوسرا سجدہ نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو واپس آنا پڑے گا، اس مقام پر سلام پھیرنے کے بعد اگر اسے یاد آتا ہے واپس آ کر اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اس کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔
امام پر اس میں سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن مقتدی سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے وہ سہو کرے گا۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایسی تمام غلطی جس میں مقتدی امام کے پیچھے غلطی تو کرتا ہے لیکن اس کو درست کر لیتا ہے، تو غلطی تو اس سے ہوئی ہے لیکن چونکہ امام سے نہیں ہوئی ہے اس لیے اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنی غلطی کو درست نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس نے چونکہ امام کی مطابقت نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اپنی نماز مکمل کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کو سجدے سہو کرنا ہوگا۔ شیخ رکن چھوٹ جانے کی صورت میں تو نماز لوٹانی نہیں ہوتی؟ پوری نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اگر فصل طویل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کو جو حصہ چھوٹا ہوا ہے اتنا وہ ادا کر لے تو کافی ہے۔ وہاں وہ سجدے کو، میں نے جو مثال دی ہے اس میں اگر وہ سجدے کی وہاں پر پہنچ جاتا ہے نماز میں، اللہ اکبر کہہ کر وہ اپنے دونوں قبلہ رخ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدے کے مقام پر پہنچ جائے، سجدہ کرے، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ سلام پھیر لے، اس کے بعد پھر 2 سجدے سہو کرے، اس کے بعد سلام پھیرے، تو اس کی نماز ہو جائے گی بشرطے کہ فصل طویل نہیں ہے۔ لیکن اگر فصل طویل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نماز کو لوٹائے، کیونکہ وہ نماز اس کی نہیں ہوئی جس میں اس نے ایک سجدہ چھوٹ گیا۔ جزاک۔ دیکھا آپ نے یہ بات رکن کی ہے نا ابھی جو آخر میں کی ہے، یہ تو واجب کی نہیں کی کہ جس کا مطلب جو آپ مثال دے رہے تھے سجدے کی، کہ جو امام سے تو ہو گیا سجدہ، وہ بیٹھ گیا اور یہ شاید اونگ آنے کی وجہ سے اس نے ایک سجدہ کیا، تو شیخ یہ سجدہ بھی کرے گا اور پھر امام کے بعد کیا کہتے ہیں سجدہ سہو بھی کرے گا؟ نہیں، امام کے ساتھ اگر وہ نماز میں رہ جاتا ہے اس وقت اس کو یاد آتا ہے، تو پھر وہ نہیں کرے گا۔ امام تشہد کے لیے بیٹھ چکا ہے اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے اور وہ فوراً دوسرا سجدہ کر پھر امام کے ساتھ تشہد میں مل جاتا ہے، تو اس صورت میں نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر چکا ہے اور امام کی غلطی نہیں ہوئی ہے تو اس کی مطابق صحیح ہے امام کے ساتھ۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے، یاد آتا ہے جبکہ وہ امام کے مطابق سے نکل چکا ہے، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اس کو دوسرا سجدہ کرے، اس کے بعد جو ہے تشہد وغیرہ پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے سلام پھیرے، پھر سجدہ سہو کرے، پھر سلام پھیرے۔ شیخ وہ خالی صرف سجدہ ہی کرے گا یا اس رکعت کو مکمل کرے گا؟ نہیں، کافی ہے سجدہ ہی کا، وہ اس مقام پر واپس ہو جائے اگر اس کی نماز جو ہے نماز سجدے ہی میں خلل ہوا ہے، اگر رکوع میں خلل ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ رکوع کی طرف واپس آئے گا، اگر فصل طویل نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے اس مقام پر واپس آنا کافی ہے جس مقام سے اس کی نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ شیخ نماز کا ایک حصہ ہم علیحدہ سے کر سکتے ہیں جو سیکوینس کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ جس طرح جیسے آپ سجدہ، کوئی فرق نہیں؟ صحیح، ہاں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہی اس سے خلل ہوا ہے اور فصل طویل نہیں ہوا ہے، صحیح، صرف خلل کو دہرائے گا، خلل کو مکمل کرے گا۔ شیخ صاحب یہ جو مغیرہ بن شیبہ کی حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ تم میں سے جب کسی کو 2 رکعتوں میں شک ہو جائے اور وہ کھڑا ہو جائے بلکہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے تو اسے جاری رکھے۔ اچھا یہ تو ہوگی کہ اگر 2 رکعتیں پڑھ لی اور تیسری میں بھی وہ کھڑا ہو گیا تو اس وقت اس کو شک ہوا تو وہ اپنی تیسری رکعت بھی پوری کرے گا اور پھر نماز ختم ہونے پہ وہ سجدہ سہو کرے گا، یہ بات بتائی جا رہی ہے نا؟ جی صحیح ہے، بالکل۔ ہاں جی۔ اور شیخ صاحب اگر 1 رکعت پڑھی اور بندہ تشہد میں چلا گیا اور اس کو تب خیال آیا تو کیا وہ پھر فوراً کھڑا ہو جائے گا نا؟ وہ تشہد تو کمپلیٹ نہیں کرے گا نا؟ نہیں کرے گا، جب اسے یاد آ جائے گا فوراً کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا اس کی طرف، اس کو کمپلیٹ کر کے اور پھر وہ سلام پھیر کے پھر سجدہ سہو کرے گا، ایسا؟ بالکل ایسے ہی۔ اچھا شیخ، یہ جو امام کے ساتھ اگر جس آپ نے اگزامپل دی کہ وہ ایک سجدہ بھول گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر واپس صرف سجدہ بھی کر لے گا یاد آنے پر سلام سے نکلنے سے پہلے تو وہ صرف سجدہ، تو اس پہ سجدہ سہو نہیں، تو یہ صرف امام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ اکیلا پڑھے گا پھر تو اسے لوٹانی پڑے گی نا نماز؟ بلا شبہ کیونکہ امام کی مطابقت میں امام کی غلطی نہیں ہوئی، غلطی اس سے ہوئی ہے، تو امام سے چونکہ غلطی نہیں ہوئی ہے تو اس لیے مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے بعد
اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا، اکیلا تھا، اس میں ایسی غلطی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں کرے گا، نماز سجدہ کرے گا، پھر سجدہ سہو بھی کرے گا. ایک بات آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ آئندہ ہفتہ میں بلوغ المرام سے سوالات کروں گا باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ کے باب سے. نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آئندہ ہفتہ بلوغ المرام سے میں سوالات کروں گا باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، اس باب سے. آئندہ منگل، مطلب بلوغ المرام کی ہماری جو کلاس ہوتی ہے، تو اس میں آئندہ منگل کو انشاءاللہ سوالات جو ہوں گے وہ بلوغ المرام سے ہوں گے، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ. اور جمعہ کے دن میں جو سوالات کروں گا وہ اصول فقہ سے کروں گا. جمعہ کے دن جو سوالات ہیں وہ اصول فقہ سے ہوں گے، اور اس کا باب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کی تیاری. میں پہلے سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ تیار رہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ 10 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دے دیں تاکہ ہم لوگ اپنے وقت کو بچا سکیں. کیونکہ اگر آپ نے جواب میں تاخیر کی اور میرے سوال کرنے کے بعد آپ کتاب میں جواب ڈھونڈتے رہے تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو وقت ہمارا جو ہے ضائع ہوگا. لیکن اگر آپ تیاری کر آتے ہیں اور بغیر کتاب دیکھے کہ آپ فوراً جواب دے سک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائدے میں ہیں، اور یہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے. تو آئندہ میں جو سوالات کروں گا وہ ایک ہی باب سے کروں گا جمعہ کے دن. مطلب جمعہ کے دن، منگل کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جمعہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی جمعہ کا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ایک ہفتہ میں جو ہے اصول فقہ سوالات کروں گا تو دوسرا ہفتہ انحاف الواضح سے. تو اس ہفتہ چونکہ اصول فقہ سے کرنا ہے تو سوالات میں صرف الامر سے کروں گا. الامر جو باب ہے اصول فقہ میں جمعہ کے دن، اس کو آپ دیکھ کر آئیے، انشاءاللہ میں اسی سے سوالات کروں گا.